السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 32۔ غیاث الدین بلبن کی بادشاہت کے زمانے میں جلال الدین خلجی میر جامداری کے عہدے پر فائز تھا اور سمانہ کی جاگیر اس کے انصرام و انتظام میں تھی۔ ان دنوں اپنے زمانے کے مشہور شاعر سراج الدین ثانی سمانہ میں ہی رہتے تھے۔ قانون اور دستور کے مطابق جلال الدین خلجی نے ایک بار اس شاعر ترادار سے علاقے کی مالگزاری طلب کی۔ سراج الدین ثانی اس پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے جلال الدین خلجی کی حجب لکھی اور اس کا نام خلجی نامہ رکھا۔ جب جلال الدین نے تخت شاہی سنبھالا تو ایک بار اس نے خود مجھے یہ حجب دکھائی تھی۔ جلال الدین نے اس حجب کو پڑھا اور سراج الدین ثانی کو کچھ نہ کہا۔ جب وہ تخت شاہی پر براجمان ہوا تو سراج الدین ثانی بہت پریشان ہوا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ شاعر خود ہی جلال الدین خلجی کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ مجرموں کی طرح پگڑی گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ اس وقت دربار میں بھی موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ جلال الدین خلجی اس کی گردن اڑانے کا حکم دے گا، لیکن وہ تخت سے اٹھا، شاعر سراج الدین ثانی کو گلے سے لگایا اور حکم دیا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ انہی دنوں مشہور بزرگ سیدی مولا کی کائن خانقاہ پر عوام کا ہجوم رہتا تھا۔ غیاث الدین بلبن کے عہد کے وہ تمام امیر جو تباہ حال ہو گئے تھے اور ہزارہ بیکار سپاہی اور 12,000 حافظ قرآن جو روزانہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، اسی خانقاہ میں پناہ گزین تھے۔ دہلی میں سیدی مولا کی عظیم الشان خانقاہ میں ہزاروں بے یار و مددگار مسلمانوں کی روٹی کپڑے سے مدد کی جاتی تھی۔ سیدی مولا کا دستور تھا کہ وہ جمعہ کی نماز مسجد کے بجائے اپنی خانقاہ میں ادا کرتے تھے۔ وہ اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام کی طرح جماعت کی پابندی نہ کرتے تھے، لیکن ریاضت المجاہدہ میں اس وقت ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک سفید بے داغ چادر کے سوا ان کے جسم پر کوئی اور کپڑا نہ ہوتا تھا۔ ان کی خانقاہ میں طرح طرح کے پکوان پکتے تھے، مگر سیدی مولا کا یہ عالم تھا کہ روٹی سادہ پانی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ خدمت کے لیے کوئی نوکر لونڈی یا منکوحہ عورت گھر پر نہ تھی۔ کبھی کوئی نذرانہ قبول نہ کرتے، لیکن خیرات جی کھول کر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی خیرات کو دیکھ کر ایک بار بادشاہ نے دربار میں اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ سیدی مولا سونا بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ سیدی مولا جرجان سے جب وجودن میں حضرت بابا فرید الدین کان شکر کے حضور آئے تو انہوں نے سیدی مولا کو ایک نصیحت کی تھی کہ دہلی پہنچ کر امیر اور حاکموں سے راہ و رسم پیدا نہ کرنا۔ لیکن غیاث الدین بلبن کے بعد جب کیک بار کا غفلت اور بے خبری کا دور آیا تو سیدی مولا کے مخیرانہ مصروفیات میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت بابا فرید الدین کان شکر کی نصیحت کو بھی فراموش کر دیا اور امراء سے تعلقات استوار کر لیے۔ ان کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک حاجت مند کو 200 اشرفیاں دے دیتے تھے۔ دسترخوان کی وسعت کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں 1000 من میدا، 40 من شکر، 500 من گوشت اور کئی من گھی باورچی خانے میں صرف ہوتا۔ جب جلال الدین خلجی تخت پر رونق افروز ہوا تو خانقاہ پر عقیدت مندوں کے ہجوم میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا بڑا بیٹا خانہ خانہ سیدی مولا کا بڑا عقیدت مند تھا، یہاں تک کہ اس نے سیدی مولا کو اپنا منہ بولا باپ کہہ رکھا تھا۔ خانہ خانہ کے علاوہ دربار شاہی کے دیگر عمرہ بھی سیدی مولا کی خدمت پہ اکثر حاضر ہوتے تھے۔ انہی دنوں ایک شرپسند امیر قاضی جلال الدین کاشانی نے سیدی مولا سے تعلقات بڑھائے اور اپنی عیاری اور خوش گفتاری سے ان پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ قاضی کاشانی کو اپنا بہترین دوست سمجھنے لگے۔ قاضی کاشانی نے سیدی مولا کو بادشاہ بننے کی ترغیب دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا، خداوند کریم نے آپ کو یہ قدرت اس لیے عطا کی ہے کہ آپ اپنے بندوں سے رحم اور مہربانی سے پیش آئیں اور لوگوں کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ نے اس فرض سے کنارہ کشی کی تو قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے؟ سیدی مولا اس شاطر کی باتوں میں آگے اور سلطنت حاصل کرنے کے اسباب فراہم کرنے میں لگ گئے۔ سید صاحب نے خفیہ طور پر اپنے مریدوں کو خطابات اور منصب سے بھی نوازنا شروع کر دیا۔ یہ تقاضا بشریت تھا۔ قاضی کاشانی کی سازش سے یہ طے پایا کہ سیدی مولا کے 2000 مرید برنجن کوتوال اور نتھائی پہلوان جمعہ کے روز بادشاہ کی سواری تک پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیں اور سید صاحب کے 10,000 مرید اسی وقت ان سے بیعت کر کے ان کی بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ لیکن سیدی مولا کا آخری وقت آ چکا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ نے سیدی مولا اور قاضی کاشانی کو دربار میں طلب کیا اور سازش کی بابت پوچھا۔ جب بادشاہ کو جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی معقول ثبوت نہ ملا تو بادشاہ نے کہا، بہادر پور کے جنگل میں بہت بڑی آگ روشن کی جائے اور سیدی مولا، کاشانی، برنجن کوتوال اور نتھائی پہلوان اس آگ پر سے ننگے پاؤں گزریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سچے ہیں کہ جھوٹے۔ شاہی حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ بہادر پور کے جنگل میں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنے امراء اور لشکر کے سرداروں کے ہمراہ خیمے میں آ کر ٹھہر گیا۔ میں بھی اس کے ہمراہ تھا۔
میرے لیے ایک عجیب سی آزمائش تھی، کیونکہ حقیقت آیا تھی کہ آگ کا کام چلانا ہے، وہ انسانوں کو جلا ڈالے گی۔ جب تمام ملزمان کلمہ شہادت پڑھ کر آگ میں کودنے لگے تو جلال الدین خلجی کو رحم آ گیا۔ اس علماء سے مشورہ کیا۔ علماء نے جواب دیا کہ جلا ڈالنا آگ کی فطرت ہے، کوئی بھی شخص خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا آگ میں گرے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ اس قسم کا فیصلہ آگ کے ذریعے کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ بادشاہ نے آگ سرد کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین خلجی نے قاضی کاشانی کو بدایوں کا قاضی مقرر کر کے دہلی سے باہر بھیج دیا۔ دونوں کوتوالوں کے سر قلم کروا دیے۔ بلبنی عمرہ کو دیس نکالا دے دیا۔ بادشاہ سیدی مولا کو لے کر شاہی محل میں آ گیا اور اسے کچھ سوالات کیے، جن کا جواب سیدی مولا نے بڑی دلیری اور جرأت مندی سے دیا۔ سید صاحب پر شرع اور قانون کے لحاظ سے کوئی جرم ثابت نہ ہو سکا، لیکن بادشاہ نے جشن شب کے موقع پر مجھے کہا کہ سیدی مولا کا وجود اس کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ بادشاہ نے شیخ ابوبکر توسی حیدری اور دوسرے درویشوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم دیکھ رہے ہو نا کہ اس درویش سیدی مولا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور میرے ملک میں بدامنی پھیلانے اور مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں انصاف کو تم لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تم جو مناسب سمجھو فیصلہ کرو۔ بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ سنجری نام کا ایک درویش اپنی جگہ سے اٹھا اور سید صاحب کی جسم پر کئی گھاؤ لگائے۔ اس پر سید صاحب نے بلند آواز سے کہا، میں اپنی موت سے ہراساں نہیں ہوں، مجھ کو جلد میری قیامگاہ پر پہنچا دیا جائے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر اعلان کیا، مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، لیکن تم یاد رکھو میرا لہو رائے گا نہیں جائے گا، اس کا وبال تم پر اور تمہاری اولاد پر ضرور پڑے گا۔ جلال الدین سیدی مولا کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا ارکلی آگے بڑھا۔ وہ اپنے بھائی خانہ کی سیدی مولا سے عقیدت اور اس کا منہ بولا بیٹا بننے کی وجہ سے ناراض تھا۔ اس نے فیلبان کو اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی فیلبان نے اپنے ہاتھی کو سیدی مولا پر چھوڑ دیا۔ ہاتھی نے آن کی آن میں سیدی مولا کو کچل کر رکھ دیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کا زمانہ تھا کہ ہلاکو خان کے ایک رشتہ دار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ دہلی پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور چنگیز خان کا نواسا الغو خان مشرف با اسلام ہوا۔ الغو خان اس کے ساتھیوں نے 9 مسلموں کے خطاب حاصل کیے۔ ان 9 مسلم منگولوں نے موضع غیاث پور کو اپنا مستقر بنا لیا، جہاں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قیام فرما تھے۔ بعد میں ان 9 مسلم منگولوں کی نسبت یہ علاقہ مغل پورہ کے نام سے موسوم ہونے لگا۔ اسی سال ملک علاؤ الدین حاکم کڑا نے بھوپال کے نواب میں قلعہ بھسیا پر چڑھائی شروع کر دی۔ یہ حملہ جلال الدین خلجی کی اجازت سے کیا گیا۔ علاؤ الدین نے بے شمار مال و دولت لوٹ کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ بادشاہ نے علاؤ الدین کو شاہانہ نوازشوں سے سرفراز کیا اور اودھ کا حاکم مقرر کیا۔ علاؤ الدین کا بادشاہ کے مزاج میں بہت عمل دخل ہو گیا تھا۔ انہوں نے چپکے چپکے سازش کے تحت دہلی دربار سے دور رہ کر اپنے اثر و رسوخ اور مقبوضہ علاقوں میں اضافہ شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں علاؤ الدین کی بغاوت کی خبر بھی دہلی میں پہنچ چکی تھی۔ علاؤ الدین نے دیوگڑھ کو فتح کر لیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ علاؤ الدین بے شمار غنیمت لے کر دہلی کی طرف آ رہا ہے تو جلال الدین کو بہت خوشی ہوئی۔ علاؤ الدین کو جلال الدین خلجی نے خود پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ اس کی اقبال مندی پر بہت مسرور تھا۔ جلال الدین خلجی نے دربار کے امرائے خاص کو طلب کیا اور مشورہ کیا کہ علاؤ الدین دیوگڑھ کو فتح کر کے بے شمار زر و جواہر میری خدمت میں پیش کرنے دہلی آ رہا ہے۔ مجھے آگے بڑھ کر استقبال کرنا چاہیے یا اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہنا چاہیے؟ امراء نے کہا کہ بادشاہ کو آگے بڑھ کر علاؤ الدین کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اصل میں جلال الدین خلجی خود بھی راستے میں علاؤ الدین سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے دولت کا لالچ تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر علاؤ الدین پہلے لکھنؤ چلا گیا تو اس کے پاس جو دولت اور زر و جواہر ہیں وہ کسی نہ کسی طرح مل نہ سکیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے ساتھ صرف 500 سواروں کو لے کر کشتی میں روانہ ہو گیا۔ علاؤ الدین کو جب بادشاہ کی آمد کی خبر پہنچی تو اس نے گنگا کے پار اتر کر مانک پور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے۔ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ تھی۔ دریا کے پانی پر بادشاہی چتر دور سے نظر آیا تو علاؤ الدین کے لشکر نے بظاہر شان و شوکت کے اظہار کے لیے اور بباطن کسی دوسرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلح اور ہاتھی گھوڑوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں بادشاہ کی کشتی میں اس کے پہلو میں پیچھے کی طرف بیٹھا تھا اور دور دریا کنارے علاؤ الدین کے لشکر کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم دریا کے راستے ہی میں تھے کہ علاؤ الدین کا خصوصی ایلچی ایک کشتی میں حاضر ہوا اور کورنش بجا لا کر بادشاہ کو اپنی باتوں سے راضی کر لیا کہ وہ اپنے لشکر سے الگ ہو کر علاؤ الدین سے ملے۔ میں نے بڑے ادب سے جلال الدین خلجی سے کہا، بادشاہ سلامت، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے لشکری سواروں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جلال الدین مسکرایا۔ علاؤ الدین سے میں کوئی خطرہ نہیں، وہ ہمارے بیٹوں جیسا ہے، ہم نے اسے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ عصر کے وقت بادشاہ کی کشتی کنارے جا لگی۔ علاؤ الدین نے آگے بڑھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور اپنا سر بادشاہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ ہم 2 امراء دوسری کشتی میں بیٹھے تھے۔ جلال الدین خلجی نے علاؤ الدین کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی گال پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، میں نے تجھے بڑے لاڈ پیار سے پال پوس کتنا بڑا کیا ہے
اور اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح عزیز رکھا ہے، بھلا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں تیرے خلاف ہو گیا ہوں؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے علاؤالدین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کشتی کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر علاؤالدین نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ سمانہ کے ایک سپاہی نے جھپٹ کر بادشاہ پر تلوار کا وار کیا۔ بادشاہ زخم کھا کر ہماری کشتی کی طرف دوڑا اور کہا، اے بدبخت علاؤالدین، تو نے کیا کیا؟ ابھی بادشاہ کشتی تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اختیار الدین نے بادشاہ کو پچھاڑ کر اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی ہماری کشتی کی طرف لپکے اور میرے ساتھی ملک خرم کا بھی سر کاٹ دیا۔ ایک سپاہی نے مجھ پر بھی تلوار کا وار کیا۔ تلوار میرے سر پر لگی اور میری پگڑی کٹ کر دریا میں گر گئی۔ اس دوران علاؤالدین کے ایک سپاہی نے جلال الدین خلجی کا سر نیزے پر چڑھا لیا تھا۔ سپاہی نے مجھ پر دوسرا وار کیا۔ میں نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ تلوار میرے بازو سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ سپاہی سمجھا کہ میں فولاد کا بازو بند چلا رکھا ہے، اس نے پیش قبض نکال لیا۔ اب میں بھی اس سے گتھم گتھا ہو گیا اور ہم دونوں دریا میں گر پڑے۔ اس وقت شام کے سائے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے۔ برسات کا موسم تھا، دریا چڑھاؤ پر تھا، دریا کی لہریں بہت تیز تھی۔ میرے لیے علاؤالدین کے سپاہی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر میری اس سے کوئی ذاتی یا ملکی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، محض دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ وہ میرے سامنے دریا کی لہروں پر تیرتا کنارے کی طرف چلا گیا۔ ہماری کشتی الٹ چکی تھی۔ جلال الدین کے قتل کے بعد اس کے لشکری راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ میں دریا میں تیرنے لگا کہ دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں، مگر دریا کی لہریں بہت تیز تھی اور دریا میں اچانک جیسے سیلاب آ گیا تھا۔ میری سرتوں کوشش کے باوجود دریا کی طوفانی لہروں نے مجھے دوسرے کنارے پر نہ جانے دیا اور میں دریا کے عین درمیان میں آ کر سامنے کی طرف بہنے لگا۔ میں ایک تیز رفتار لہر پر سوار تھا اور مجھے طوفانی رفتار کے ساتھ آگے بہائے لے جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دریا میں بہتے بہتے رات کا اندھیرا چھا گیا۔ مجھے دریا کی دھندلی لہروں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، اگرچہ میرے لیے یہ اندھیرا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں نے ہزاروں برس پہلے کے اندھیرے بھی دیکھے تھے، لیکن میں غیر یقینی حالت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ دریا کا پاٹ آگے جا کر چوڑا ہو گیا، آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ اب ان کی پھیکی پھیکی روشنی مجھے دریا کا مٹیالہ پاٹ نظر آنے لگا تھا۔ دور کنارے پر گھنے جنگلوں کی سیاہ لکیر پھیلتی چلی گئی۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ میں دریا میں بہتا چلا جاؤں، کیونکہ میں جب بھی کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، لہریں چٹان بن کر میرے راستے میں حائل ہو جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ مجھے تو کبھی اپنے آپ اونگ تک نہیں آئی تھی، مجھے نیند وغیرہ کی بھی حاجتیں ہی تھی۔ میں تو قریباً 5000 سال سے جاگتا چلا رہا تھا، لیکن اس غنودگی کا تجربہ مجھے پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں نے ہوش میں رہنے کی کوشش کی، مگر میری آنکھیں اپنے آپ بند ہوئے جا رہی تھیں۔ میں نے ہندوستان کے طلسم اور جادو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ پر بھی کسی جادو یا طلسم کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ پھر وہ مقام آ گیا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ میں اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول سکوں۔ میری آنکھیں بند ہو گئی اور مجھ پر جیسے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ یاد نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا تھا، شاید رات، شاید 2 راتیں۔ میں نیند کے عالم میں دریا کے ساتھ ساتھ بہتا جا رہا تھا کہ اچانک نیند کا اثر غائب ہو گیا۔ میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے سب سے پہلے تبدیلی جو دیکھی وہ یہ تھی کہ دریا کا پاٹ بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، میرے دونوں جانب پہاڑی سلسلے حد نظر تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ سورج ان پہاڑیوں کے پیچھے مغرب کی جانب چھپ گیا تھا۔ پہاڑی ڈھلانوں پر گنجان جنگلی جنگل تھے جن پر سرمئی رنگ کی دھند اتر آ رہی تھی۔ میں دریا کے کنارے کنارے بہ رہا تھا، پھر میں کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ کنارے پر اونچی اونچی دریائی گھاس اگی ہوئی تھی، ان میں مینڈک اور جھینگر بول رہے تھے۔ میں دریا سے نکل آیا، میرے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ قد آدم گھاس میں سے باہر آیا تو میرے سامنے سیاہی مائل چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دور تک اونچے سربہ فلک پہاڑوں کی جانب بڑھتی چلی گئی تھی۔ میں ایک جنگل میں کھڑا تھا، جگہ جگہ بڑے بڑے ناتراشیدہ پتھر بکھرے ہوئے تھے جن پر بھورے رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ مجھے قدیم ہندوستان میں کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس کے باوجود میں اس وسیع براعظم کے جنوبی اور وسطی علاقوں سے ناواقف تھا۔ مجھے اتنا احساس تھا کہ دریا مجھے دلی کے گرد و نواح سے نکال کر دور دراز کے کسی علاقے میں لے آیا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ رات کی آمد تھی۔ میں نے اس خیال سے پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں رات گزاری جا سکے اور پھر صبح واپس دہلی جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ میں جو آگے بڑھ رہا تھا، درختوں پر پرندوں کا شور زیادہ ہو گیا تھا۔ میں جنگل سے نکل کر ایک پہاڑی کے دامن میں آ گیا۔ اس پہاڑی ڈھلان پر دائیں بائیں املی اور بانس کے اونچے گھنے درخت کھڑے تھے۔ ان درختوں کے درمیان میں ایک مندر بنا ہوا تھا جس کی دیواریں ایک طرف کو جھکی ہوئی تھیں۔ گھاس میں چھپا ہوا بڑے بڑے پتھروں کا زینہ اوپر مندر تک چلا گیا تھا۔ میں نے درختوں کے بیچ سے نظر آتے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں سیاہ بادل اڑے چلے آ رہے تھے۔ ایک دو بار ان بادلوں میں بجلی کی چمک سی لہرا گئی اور ساتھ ہی بجلی کی ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔
میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بارش آ جائے، اس لیے مندر کے کھنڈر میں ہی رات بسر کر لینی چاہیے۔ میں گھاس میں چھپے ہوئے پتھروں کے زینے پر سے ہوتا ہوا مندر کے دروازے پر آ گیا۔ مندر کا دروازہ وہ سیدھا اور دیوار کے ساتھ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ ہندوؤں کے پرانے مندر کی طرح اس مندر کا دروازہ بھی چھوٹا تھا۔ اس کا ایک پٹ اسی طرح اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا کہ اندر جانے کا راستہ بن گیا تھا۔ مندر کی حالت بہت خستہ تھی، لگتا تھا کہ شاید قدیم زمانے کے لوگ یہاں پوجا کو آیا کرتے تھے۔ بادلوں میں بجلی کی چمک پھر نمودار ہوئی، ہلکی سی گر سنائی دی اور ایک دم سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ میں پہلے ہی بھیگا ہوا تھا، بھیگنے سے مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، مگر پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ مزید بھیگ جاؤں۔ میں مندر کے پٹ میں سے تھوڑا سا اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا، پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر پتھریلی دیواروں کا خاکہ سا ابھرنے لگا۔ یہ ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا۔ دیوار پتھروں سے بنائی گئی تھی، فرش پر پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس مندر کا مزید جائزہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، میں تو یہاں رات بس کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں دروازے کے سوراخ کے قریبی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا باہر جنگل میں پھیل گیا تھا اور موسلادھار بارش ہونے لگی تھی۔ جنگل میں موسلادھار بارش کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا۔ مجھے افریقہ اور ہندوستان کے جنگلوں کی موسلادھار بارشوں کی آواز بڑی پسند ہے، شاید اس لیے بھی کہ میں قدیم مصر کا رہنے والا ہوں، جہاں برسوں بعد قسمتی سے ہی بارش ہوتی ہے۔ میں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب اس غنودگی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا جو دریا کے وسط میں پہنچ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں بے خبری کی حالت میں بہتا ہوا اس گمنام جنگلوں والے علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ رات گزرتی چلی گئی، بارش ایک ہی رفتار سے جاری تھی۔ مندر کے ایک طرف کو جھکے ہوئے دروازے کے سوراخ میں سے سوائے تاریک اندھیرے جنگل کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے خیال میں آدھی رات گزر چکی تھی کہ بارش کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش آہستہ آہستہ رک گئی۔ بارش کے رکتے ہی جنگل میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ یہ موت ایسی خاموشی میں نے کم محسوس کی تھی۔ مندر کے نیچے پتھریلی سیڑھیوں کی ڈھلان ہونے کی وجہ سے وہاں بارش کا پانی کہیں جمع نہیں ہوا تھا، ورنہ اس پر ٹپکے درختوں کی بوندوں کی آوازیں ضرور آتی۔ دیر تک یہ قبرستان جیسا سناٹا چھایا رہا۔ میں آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ سر لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ شاید رات کا 1 یا 1:30 بج رہا ہوگا کہ مجھے اس ویران کمرے میں جہاں میں دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا پیروں کی آہٹ سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ننگے پاؤں پیروں سے چل پھر رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ مجھے اندھیرے میں چیزوں کے خاکے ضرور نظر آ جایا کرتے تھے، مگر مجھے کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ فرش پر چھوٹے چھوٹے پتھر اسی طرح بکھرے ہوئے تھے، مگر پاؤں کی آہٹ کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے قریب سے گزر کر سامنے والی دیوار کی طرف جا رہا ہے، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہاں بدروہیں رہتی ہوں یا یہاں جادو طلسم کا اثر ہو۔ قدیم ہندوستان کے ویران مندروں میں بدروہوں کے ٹھکانے ہوا کرتے تھے۔ مجھے گھبراہٹ نہیں تھی کہ کیونکہ بدروہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں اس سے پہلے قدیم مصر کے فرعونوں کی بدروہوں کو بھگت چکا تھا، لیکن میرے دل میں کریوسی ضرور پیدا ہو رہی تھی کہ معلوم کرنا چاہیے یہ بدروہ کس کی ہے اور یہاں کس لیے آئی ہے۔ میں نے پیروں کی آہٹ پر کان لگائے۔ اب کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز بھی سنائی دی، پھر یہ آواز غائب ہو گئی۔ ایک بار پھر وہی گہرا گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ بدروہ یا بدروہیں آئی تھیں۔ انہیں اپنے غیبی علم سے میری طاقت کا اندازہ ہو گیا اور مجھے نقصان پہنچائے بغیر واپس چلی گئی۔ میں نے دیوار کے ساتھ دوبارہ اپنا سر لگا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ رات گزرے اور میں صبح ہوتے دریا کے الٹے رخ پر دہلی کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کروں۔ مجھے جلال الدین خلجی کے عبرتناک انجام کا منظر یاد آ گیا۔ اس کا سر نیزے پر چڑھا ہوا تھا اور اس کے محافظ لشکری راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ میں نے اب تک انگنت بادشاہوں کے سر اسی طرح نیزوں پر چڑھے دیکھے تھے۔ مجھے قدیم ایران کے عظیم شہنشاہ دارا کا انجام یاد آنے لگا، جس کو اس کے وفادار محافظوں نے محلی سے فرار ہونے کے بعد جنگل میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایک مجھے ایک نئی آواز سنائی دی۔ میرے خیالات و تصورات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ آواز کچھ عجیب سی تھی، جیسے کسی نے کانسے کے کٹورے پر چمچا مارا ہو۔ میں آنکھیں کھول کر ہمدن گوش ہو گیا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ پھر مجھے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ان میں عورتوں کی آوازیں بھی تھیں اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ وہ جنوبی ہند کی کسی زبان میں باتیں کر رہے تھے، مگر ان کی آوازیں اتنی مدھم اور سرگوشی میں تھیں کہ اس حقیقت کے باوجود کہ میں دنیا کی ہر زبان سمجھ سکتا ہوں، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میرا اندازہ تھا کہ وہ بدروہیں میری قریبی غیبی حالت میں بیٹھی ہیں اور سرگوشی میں باتیں کر رہی ہیں، مگر پھر احساس ہو کہ یہ آوازیں کچھ فاصلے پر سے آ رہی ہیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اندھیرے کمرے کے اس طرف بڑھا جس طرف سے میرے خیال کے مطابق کچھ پرسرار عورتوں اور مردوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے سامنے پتھریلی زمین آ گئی۔ میں نے دیوار کے ساتھ کان لگایا۔ آواز اس دیوار کے عقب سے آ رہی تھی۔ میں نے دیوار کے پتھروں کو ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا۔ شاید وہاں کوئی خفیہ دروازہ ہو، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب ایک عجیب بات ہوئی کہ میں نے جو ہی دیوار سے کان ہٹایا، آوازیں میرے عقب سے آنے لگی۔ اس کے بعد سارا اندھیرا کمرہ ان آوازوں سے بھر گیا۔
میں نے سوچا کہ اس بک بک چھک چھک سے بچنا چاہیے، خواہ کسی مشکل یا الجھن میں نہ پھنس جاؤں۔ میں نے جھکے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو میرے جیسے آگے ایک دیوار سی آ گئی، جو مجھے نظر تو نہیں آتی تھی مگر فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اس کے ساتھ ہی جیسے وہ فولاد کی غیبی دیوار میرے آگے سے ہٹ گئی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، باہر نکلنے لگا تو وہاں بھی فولاد کی دیوار میرے سامنے حائل ہو گئی۔ میں کچھ گھبرا سا گیا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا، مگر ان بدروہوں کو مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ کمرے میں یکایک گھنگروں کی جھنکار اور رقص کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کچھ غیبی دیوداسیں رقص کر رہی ہوں۔ نسوانی اور مردانہ قہقہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ رقص کرتی دیوداسیں بدروہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ رقص دیر تک جاری رہا۔ اس رقص کے بیچ ایک نسوانی آواز نے کوئی عجیب و غریب گیت بھی تھوڑی دیر کے لیے گایا۔ اس کی لے لمبی اور آواز بے حد درد انگیز تھی۔ اس میں بیان کرتی آوازوں کا تاثر تھا۔ اس گانے کے ساتھ رقص کی تال بھی مدھم ہو گئی تھی۔ میں خاموش دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا یہ سارا نظر نہ آنے والا پراسرار کھیل سن رہا تھا۔ یہ رقص و سرود و نسوانی آوازوں کے نکرے کہہ کے پچھلے پہر تک جاری رہے۔ دروازے کے سوراخ میں سے دن کی روشنی اندر آنے لگی تو یہ آوازیں اچانک غائب ہو گئی۔ میرے لیے ایک عجیب تجربہ تھا۔ نہ مجھے رات کو کوئی خوف محسوس ہوا اور نہ میں پریشانی ہوا تھا۔ میں نے ویسے اس بک بک سے دور ہو جانے کی کوشش کی تھی مگر میرے راستے میں کوئی طلسمی دیوار حائل ہو گئی۔ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس طلسمی دیوار نے مجھے کس لیے روکا تھا۔ ظاہر ہے یہ حرکت ان بدروہوں نے کی تھی مگر اس سے ان کا کیا مقصد تھا؟ بہرحال صبح ہو چکی تھی۔ اب مجھے ان معاملات میں زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر سوراخ میں سے نکل کر باہر جانے لگا تو اچانک ہی میری نظر دروازے کے ایک جانب پتھر کے قریب پڑے کانسی کے ایک چھوٹے سے بت پر پڑی۔ یہ پھن اٹھائے ہوئے سانپ کا بت تھا۔ یہ بت چھوٹا سا تھا۔ میں اسے اٹھا کر باہر دن کی روشنی میں لے آیا۔ سانپ کی آنکھوں کی جگہ سیاہ پتھر کے 2 ننھے سے نقطے لگے ہوئے تھے جو روشنی میں چمک رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا کانسی کا سانپ پھن اٹھائے ایک گول ٹھیلیا پر بیٹھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سانپ کے بت کا جسم بہت ہی خفیف طور پر تھوڑی دیر بعد ایسا ایسا دھڑکتا ہے۔ یہ وقفہ 2-4 ثانیے کا تھا اور مجھے باقاعدہ اس کے کانسی کے جسم کی دھیمی دھیمی سی دھمک اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس بت پر ضرور کسی بدروہ کا سایہ تھا یا اس پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سانپ کے بت کو ایک درخت کے تنے کے پاس رکھ دیا جس کی شاخوں میں سے ابھی تک بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ میں چلنے لگا تو ایک نظر سانپ کے بت پر ڈالی۔ میں وہیں ٹھٹک گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے سانپ نے اپنا پھنجرا سا گھما کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور ویران مندر کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ آسمان ابھی تک ابر آلود تھا، بارش رکی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں کے بڑے بڑے پتھروں کے کناروں پر اگی ہوئی گھاس رات کی موسلادھار بارش کے بعد گیلی ہو رہی تھی۔ میرا پاؤں پتھر پر جمی ایک کائی پر پھسلا تو میں نے ایک جھاڑی کو پکڑ لیا۔ اس جھاڑی میں کانٹے تھے۔ ہاتھ ڈالنے سے 2 لمبے کانٹے میری ہتھیلی پر لگے تو مجھے درد محسوس ہوا۔ میں وہیں پتھر کی طرح سن ہو کر رہ گیا۔ 5000 سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے کسی کانٹے کے چبھنے کا درد محسوس ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ میری ہتھیلی میں جہاں 2 کانٹے لگے تھے وہاں سے سرخ سرخ خون رس رہا تھا۔ اب تو میری سٹی گم ہو گئی۔ میں 5000 برسوں میں پہلی بار اپنے جسم سے رستا ہوا خون دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ تو کیا میں پھر سے فانی انسان بن گیا ہوں؟ کیا میں موت کے دسترس میں ہوں؟ میں شدید گھبراہٹ میں وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اپنے ہتھیلی میں سے رستے ہوئے خون کو غور سے دیکھنے لگا۔ کانٹے کا زخم ابھی تک درد کر رہا تھا۔ میں نے ہتھیلی کا خون اپنی قمیض کے پلو سے پونچھا اور سیڑھیوں کے اوپر ویران مندر پر نگاہ ڈالی۔ دن کی ابرآلود روشنی میں مندر ایک عصبی کھنڈر کی طرح خاموش اور ساکت کھڑا تھا۔ خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اگر میں پھر سے وہی فانی انسان بن چکا ہوں جو آج سے 5000 سال پہلے مصر کے دارالحکومت سے اپنے بیوی بچوں کے بوڑھا ہو جانے کے بعد لافانی ہو کر تاریخ کے دھارے پر بہ نکلا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے جسم کو ایک دم سے بوڑھا ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر سڑگل جانا چاہیے تھا۔ میرے جسم پر تو ہزاروں سال کے بڑھاپے کا اثر تھا۔ مجھے تو 1 سیکنڈ کے اندر اندر مٹی بن جانا چاہیے تھا مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ لیکن پھر ہتھیلی سے رستا ہوا خون اور درد کا احساس اس حقیقت کا واضح ثبوت تھا کہ میں اب وہ پہلے کا غیر فانی انسان نہیں رہا جس پر چاقو بھالے تیر تلوار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جو مر نہیں سکتا تھا اور جس میں بے پناہ غیبی طاقت تھی۔ اب اگر مجھے تیر لگے تو خون بہے گا، تلوار کا وار کیا جائے گا تو میرا جسم کٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ یہ ایک پریشان کر دینے والی تبدیلی تھی جو گزشتہ 5000 برسوں میں پہلی بار میرے جسم سے نمودار ہوئی تھی۔ میں نے ایک جھاڑی میں سے کانٹا توڑ کر اپنی انگلی پر چبو دیا۔ مجھے درد ہوا۔ میں گہری حیرت انگیز سوچ میں ڈوب گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ کیا یہ اس آسیب کا اثر تھا؟ کیا یہ سانپ کے بت کا اثر تھا جس نے مجھے اپنے حلقہ طلسم میں لے کر میرے جسم کو ایک بار پھر فانی بنا دیا تھا؟ اب اس پر غور کرنا اور مزید سوچنا بیکار تھا۔
میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں ایک عام سا انسان بن چکا تھا جو مر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے وقت کی گرفت بھی مجھ پر مضبوط ہو گئی تھی اور میں وقت گزرنے کے ساتھ بوڑھا ہو کر مر سکتا تھا۔ یہ سنسنی خیز انقلاب میری موت کا باعث بن گیا تھا اور میں اس جسم سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر مروں گا تو 5000 برس پہلے کی طرف دوسری بار سفر کرتے ہوئے اپنی بیوی سمارا کی قبر پر جا کر مروں گا۔ مگر میرا یہ منصوبہ تہس نہس ہو گیا تھا۔ میں بڑی شدت سے چاہتا تھا کہ اس جسم سے نکل جاؤں اور ایک مرتبہ پھر لافانی انسان بن کر تاریخ کے ایوانوں میں واپسی کا سفر کرتا ہوا قدیم فرعونوں کو مصر میں اپنی بیوی کی قبر پر پہنچوں، جہاں سے میں 5000 سال پہلے اپنے صدیوں کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔